کر نماز پڑھتے تھے, بڑا چرچا تھا ان کا. کہ چلو چل کر کے ان سے دعائیں لیتے. تو دو دوست تو ساتھ ہو گئے. ایک دوست نے کہا راستے میں چلتے چلتے کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے اور ہم غوث پاک کہتے ہیں, ہمارے بڑے پیر صاحب, ولیوں کے سردار, ولیوں کے سلطان. کائنات ولایت میں ایسا ولی نہیں گزرا. کائنات ولایت میں ایسا ولی نہ پشت زمین نے دیکھا نہ چشم فلک نے دیکھا جو مقام اللہ نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. جب دونوں دوستوں نے, ایک نے کہہ دیا کہ ایسے پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے, دوسرے نے کہا ہم بھی کچھ پوچھ لیں گے. غوث پاک کہتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو ترقی پانے والوں کی فکر, ان کی سوچ. اپنی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان سے کچھ پوچھیں, ان کا امتحان لیں؟ ہم تو دعا لیں گے. امتحان لینے والوں تم امتحان لینا, ہم تو دعا لیں گے. پتا چلا اللہ والوں کا امتحان نہ لیا کرو, ان سے دعا لیا. جو امتحان لے گا وہ تباہ ہوگا. آج بھی کچھ لوگ بڑے بے باک ہیں, ولیوں کا وہ امتحان لیتے ہیں. کچھ تو اتنے بد زبان ہیں کہ توہین کرتے ہیں, گستاخیاں کرتے ہیں. پھر قدرت کی لاٹھی دیکھو, تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتی. ان کے پاس سب ہو سکتا ہے, سکون نہیں ہو سکتی, خوشی نہیں ہو سکتی. پہنچے جب ان کے پاس وہ واقعی قطب تھے, تینوں پہنچے, تینوں. جب تینوں پہنچے تو اس قطب صاحب نے کہا, اس سے مخاطب ہو کر جس نے کہا تھا ایسے پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے. بڑا گھمنڈ تھا اس کو علم پر, اس کے علم پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا. وہ اللہ والے کے پاس ایسا سوال کرنے جا رہا کہ وہ جواب نہ دے سکے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ قطب صاحب نے کہا اچھا تم مجھ سے ایسا سوال کرنے نکلے تھے کہ میں تمہیں جواب نہ دے سکوں. سن, تیرا سوال بھی جانتا ہوں اور اس کا جواب بھی جانتا ہوں. سوال کرنے سے پہلے کہا کہ تو نے راستے میں یہ کہا نا کہ ایسے سوال پوچھوں گا کہ جواب نہ دے سکیں. میں تیرا سوال بھی, تو یہ سوال کرنا چاہتا, یہ تیرا, اس کے پوچھنے سے پہلے کہا یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے. سوال بھی بتا دیا, جواب بھی اب تو وہ کانپنے لگا کہ معاملہ دوسرا ہو گیا تھا. پھر فرمایا سن, تو نے میری بے ادبی کی, ناقدری کی, تیرے لیے بد دعا ہے کہ جب تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. دی بد دعا, بد دعا دی, مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. دوسرے کا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا, یہ تیرا سوال, یہ تیرا بھی جواب, لیکن تو اس سے کم بے ادب ہے. تو تیرے لیے بد دعا یہ ہے کہ تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا. اور غوث پاک کے لیے کہا, میرے مرشد کے لیے کہ عبد القادر شہزادے تو نے میرا ادب کیا, تیرے لیے دعا ہے کہ اللہ تجھ پر ایک دن ایسا لائے گا کہ اسی بغداد میں جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر تم کہو گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. دعا دی, دعا دی. اب کیا ہوا سنیے, تینوں عالم بنے, تینوں عالم بنے. دعا پانے والا بھی عالم بنا, بد دعا لینے والا بھی عالم بنا. بد دعا جس کو لگی لگی, بد دعا تو سب کو لگتی ہے اگر وہ حق ہے تو. کسی صاحب دل کا دل نہیں توڑنا. میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں, وصیت کے قابل نہیں, وصیت کرتا ہوں, وصیت سمجھو, نصیحت سمجھو, اس کو زندگی کی آخری سانس تک کے گانٹھ باندھ لو, پلو باندھ لو, اپنے دل کے نیا کھانے میں جگہ دو. کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا مگر کسی کی بد دعا نہیں لینا. بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا, کسی کی بد دعا نہیں لینا. زندگی میں دعا لینا سیکھو, بد دعا کبھی مت لینا, اس لیے کہ بد دعائیں ولایت کے مقام سے بھی نیچے گرا دیتی ہے. اگر کسی کو بد دعا لگ جائے تو اس کی ولایت بھی چھین لی جاتی ہے, اور اگر کسی کو دعا لگ جائے تو وہ میخانے سے نکل کے, شراب کھانے سے نکل کر جو ہے وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے. شرابیوں کو دعا نے ولی بنا دیا, ولیوں کو بد دعاؤں نے جو ہے وہ نیچے گرا دیا.
ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا. اس لیے زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا، نہ بیوی کی بد دعا، نہ پڑوسی کی بد دعا، نہ مسلمان کی بد دعا، نہ کافر کی بد دعا. بد دعا سے ڈرتے رہو. ہاں لیکن بد دعا کب اثر نہیں کرتی پتہ ہے؟ جب بد دعا دینے والا غلط ہو، پھر اس کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ حق پر ہیں، پھر بد دعا اثر نہیں کرے گی. لیکن آپ کی غلطی ہے، بد دعا آپ کو تباہ کر دے گی. کبھی بد دعا نہیں لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا تینوں عالم بن گئے. اب سنیے حال. جب تینوں عالم بنے تو تینوں کا بڑا مقام ہوا. جس کو بد دعا دی تھی کہ تو کافر ہو کے مرے گا، وہ اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا مناظر بنا، مناظر اعظم. مناظر بنا وقت کا بڑا. اور جب مناظر بنا تو وہ عیسائیوں سے، اس دور میں عیسائیوں سے مناظرے ہوتے تھے. سارے بڑے بڑے پادریوں کو اس نے زیر کر دیا مناظرے میں. حکومت کو ناز تھا، بغداد کی حکومت کو، کہ مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہونے والا فلاں اتنا بڑا مناظر ہے. تو اس کو روم تک بھیجا گیا. روم کی سرزمین پر اس کو مسلمانوں کی طرف سے مناظر بنا کے بھیجا گیا تاکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کرے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ والوں کا دل دکھانے سے، اللہ کی پناہ چاہتے بد دعاؤں سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال نعمت سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال ایمان سے. مناظر بن کر مناظرے کر رہا تھا اسلام کی حقانیت پر، حتیٰ کہ روم کی سرزمین تک گیا. جب روم کی سرزمین تک گیا، ایک عیسائی پادری سے مناظرہ کرنے کے لیے حکومت نے بھیجا، وقت کے بادشاہ نے بھیجا. وہاں پادری سے مناظرہ کرنے کیا گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا. اس کی لڑکی پہ دل آ گیا اور اس پادری سے کہنے لگا کہ ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو پادری نے کہا اب اس کو تو موقع مل گیا. پادری نے کہا اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں عیسائی بننا پڑے گا. وہ عیسائی بن گیا. عیسائی بن گیا یعنی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ مرا. تو وہ بزرگ کی بد دعا نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر دوسرا، وہ بھی عالم بنے. وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے. عالم ہو کر دنیا دار ہو گئے نا، وزیر بنے تو اسی دنیا داری میں ان کا انتقال ہوا. دیکھو دونوں پر اثر کیا. اور میرے مرشد غوث پاک پر دعا نے کیسا اثر کیا. ایک وقت آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ سب ولیوں نے گردن جھکا دی. اس پر کبھی گفتگو کی کہ گردن جھکانے کا معاملہ کیا تھا. تو یہ دعا کا اثر. اس کے بعد آپ پھر دیکھیں ہندوستان میں بھی دھیان دینا، دیکھو دعا کہاں پہنچاتا. ہندوستان کے بہت بڑے تاجر تھے بابا رتن ہندی. وہ تجارت کے لیے ملک عرب گئے، اور جب ملک عرب گئے تو وہ جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا. ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، اور وہ ننھا سا معصوم شہزادہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر بکریوں کو چرا رہا تھا. اور بارش ہو چکی تھی اور نالا بیچ میں تھا. اب وہ نالا جو بیچ میں تھا تو وہ ننھے سے معصوم سے شہزادے نے پورا جنگل جس کے حسن سے چمک رہا تھا. وہ ننھا سا معصوم چہرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو. اس کی منموہنی صورت ایسی حسین و جمیل تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جنگل کے ریگزار اس سے حسن کی خیرات مانگ کر کے چمک رہے ہیں. بلکہ اس نے ایسا چمکا دیا تھا ان ریگزاروں کو کہ اللہ اکبر، انا شمس کی دھوم مچ گئی تھی ان ذرات کے اندر. اللہ اکبر. رتن ہندی جو ہندوستان کے تاجر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو چکی ہے، کیچڑ ہے، نالے سے پانی زور سے بہ رہا ہے، اور بکریاں چھلانگ لگا کر اس پار چلی گئی ہے، اور اپنے اس ننھے سے رائی کا انتظار کر رہی ہے. حیرت ہوئی رتن ہندی کو کہ بکریاں جس رائی کی منتظر ہو، آخر وہ رائی کس قدر شان والا ہے. پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوتا، خوبصورت سا معصوم سا چہرہ ہے، عمر ہوگی 5 سال یا تقریباً 5.5 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی اس رائی کی. اللہ اکبر. رتن ہندی نے دیکھا بچہ
رتن ہندی نے دیکھا ننھا سا بچہ. رتن ہندی کو کیا پتا تھا کہ کون کیا ہے, کس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. ننھے سے اس معصوم شہزادے سے کہا آپ کی بکریاں ہیں؟ جی میری بکریاں ہیں. آپ پار جانا چاہتے ہیں؟ جی پار جانا چاہتا ہوں, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو اس ننھے سے معصوم شہزادے نے کہا کیوں نہیں. رتن ہندی نے اس شہزادے کو, ننھے سے معصوم کو کندھے پہ بٹھایا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا ہوگا, بلکہ اس ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھا کر نالا پار کرا دیا, بکریوں تک پہنچایا اس رائی کو. اس ننھے سے معصوم رائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ اکبر. میں یہاں رائی بمانا چرواہا نہیں کہہ رہا ہوں, کلکم رائی کے معنی میں جو بکری کی نگرانی کر رہا تھا وہ معصوم شہزادہ, اس معنی میں رائی کہہ رہا, اس کا خیال کرنا. ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے نالا پار کرایا. ننھے سے شہزادے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا دی اللہ تیری عمر دراز کرے, اللہ تیری عمر دراز کرے, اللہ تیری عمر دراز کرے. 7 مرتبہ اس نے دعا دی. وہ 7 مرتبہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے رتن ہندی کو 700 سال کی عمر عطا کی. اب آپ یہ مجھ سے پوچھنا تو چاہیں گے کہ آخر وہ ننھا معصوم کون تھا جس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ 7 بار کہنے پہ 700 سال کی عمر بڑھ گئی. تو وہ ننھا معصوم کوئی اور نہیں تھا, وہی آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات, حضور سید العالمین کی ذات تھی. حالانکہ حضور کا بچپنا تھا. اب بات آ گئی ہے حضرت رتن ہندی کی, تو کوئی مناظرے, مجادلے اور مباہلے کا عنوان کھولے بغیر صرف اپنے بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے بحیثیت محقق نہیں بلکہ بحیثیت حضور کی مدحت کی اہمیت سے یہ بات پڑھ دوں کہ جب حضور علیہ السلام, اب بچپنا حضور کا تھا, رتن ہندی نے پہچانا نہیں کہ کون ہے. پھر جب چاند کے ٹکڑے ہوئے تو ہندوستان کے اندر یہ گوگا ہوا کہ کسی نے چاند کے ٹکڑے کیا وہ اللہ کا نبی ہے. اس وقت تو حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, تب دوبارہ رتن ہندی پھر گئے. پتا چلا کہ ایک نبی ہے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں, انہوں نے سورج کو پلٹایا ہے. تو رتن ہندی وہاں پر جا کر کے بیٹھے, حضور کا چہرہ دیکھا, لیکن وہ بچپنے کی معصوم صورت, یہ عالم شباب پہچان نہ سکے. رتن ہندی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے, ابن عبداللہ ہے, آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں. وہ کہا کہ آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا اس کی دلیل معجزات تو دکھے ہیں, لیکن کوئی اور معجزہ بتا دے. مسکرا کے فرمایا اس سے پہلے کے سفر میں آئے تھے, ایک ننھے سے معصوم کو نالا پار کرایا تھا, اس نے 7 مرتبہ آپ کو دعا دی تھی. کہا ہاں ہاں وہ حسین چہرے والا بچہ اب تک میری نگاہوں میں پھرتا ہے. کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ وہی محمد ہوں. اس وقت تو دعا دی تھی, اس وقت تو 7 کھجوریں ہاتھ میں دے دی. اس وقت دعا دیکھو, اس وقت بھی 7 بار دعا دی تھی, اس وقت 7 کھجوریں دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا سے, تو دیکھو یہ دعا نے, حالانکہ 700 سال کی عمر کس کی ہوتی, لیکن کسی کی دعا نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی. آئیے اب اختتام کو پہنچتے ہوئے 2 باتیں کر لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. دعا وہ دلاتی ہے کبھی کبھی جو مقدر میں نہیں ہوتا. بہت خاص بات سن لیں آپ, دعا وہ چیزیں آپ کو دلا دیتی اللہ سے جو مقدر میں نہیں ہوتا. آپ کہیں گے ایسا کیونکہ ہاں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی, دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی. دعاؤں سے اسی لیے دعا لیتے رہو, اور کمزوروں کی, مفلسوں کی, مفلوق الحال لوگوں کی, گرے پڑے لوگوں کی, مظلوموں کی دعا لو, اور ماں باپ کی تو خاص لو. اس لیے کہ دعا اور بد دعا کے معاملے میں اس سے بڑا مقام, انبیاء کی دعا کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کی دعا کہے تو ماں باپ کی دعا. آئیے دعا اور بد دعا کے متعلق ایک بات دعا سے متعلق, ایک بد دعا سے متعلق سنے, بات ختم کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ زندگی میں دعا لینا, کبھی بد دعا نہیں لینا. بیٹھ جاؤ بیٹا, اے بچہ چپ رہو, درود شریف پڑھ لو سب لوگ مل کے, آپ بھی پڑھو درود شریف.
درود شریف پڑھو بھائی، سب مل کے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بچوں، پیارے بچوں، آرام سے سنو، خاموشی سے سنو. بہت اچھی بات تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بیٹا یہ سب. دعا لینا سیکھو. میں دعا دیتا ہوں اللہ سب کو قوم کا رہنما بنائے، تم سب کو ترقی دے، اللہ برائیوں سے تمہیں بچائے، بے حیائیوں سے بچائے، اللہ قوم کے لیے عظیم سرمایہ بنائے تم سب لوگ. ایک دن اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، سلیمان میں تجھے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر تم وہ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو، قدرت کا، میری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سمندر پہ چلے جاؤ. اب سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جو ہوا اڑا لے کر جاتی تھی، اور آپ صبح سے شام تک کے اتنا فاصلہ طے کرتے تھے ہواؤں کے دوش پر اس تخت کو لے کر، 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ طے کرتے. آپ گئے، جب آپ تشریف لے گئے سمندر پر تو آپ نے سمندر دیکھا. سلیمان علیہ السلام سمندر نظر آیا تو کہا، اللہ تو کہہ رہا کہ میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لو، یہاں تو سمندر ہی دکھتا ہے. تو آپ کے فوج میں جنات بھی ہوتے تھے، آپ کی فوج میں جنات بھی ہوتے تھے. تو آپ نے جنات سے کہا کہ بھئی ذرا اندر غوطہ لگا کے دیکھ تو کیا چیز ہے. اس نے غوطہ لگایا، وہ باہر آیا، کچھ نظر نہیں آیا اس کو. اس سے بڑے جنات سے کہا کہ تم دیکھو. اس نے غوطہ لگایا، اس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر آپ کے جو وزیر تھے حضرت آصف بن برخیہ، ان سے کہا کہ آصف ذرا تم دیکھو کیا ہے. تو حضرت آصف بن برخیہ اندر گئے غوطہ لگا کے سمندر کی تہ میں، تو آپ کو ایک گنبد نما قبہ نظر آیا. تو آپ اس کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ پر لائے اور سامنے رکھا. سمندر سے وہ قبہ جب نکال کر لائے تو اس پر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا، اور وہ بالکل دودھ کی طرح پتھر سے ایسا لگتا تھا بنا ہوا، چمکدار روشن ایک قبہ تھا گنبد نما. اور اس کے 4 دروازے تھے اور چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے. ایک دروازہ یاقوت کا تھا، ایک موتیوں کا تھا، زبرجد کا تھا، ایک سونے کا تھا. 4 دروازے تھے، چاروں کھلے ہوئے تھے. پانی کے قطرے کا بھی اثر اس پہ نہیں تھا. سب کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا. اور وہ بہت بڑا قبہ تھا، چھوٹا موٹا کوئی قبہ نہیں تھا، وہ بڑا قبہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب 4 دروازوں کو الگ الگ دیکھا، اتنا بڑا قبہ دیکھا، اس پہ پانی کا کوئی اثر نہیں دیکھا، آپ اس میں داخل ہو گئے. تو داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے. ایک جوان اس پہ نماز پڑھا ہے. پہلے تو وہ قبہ نکلا سمندر کے اندر سے، تہ میں سے، اور کھلے ہوئے دروازے، لیکن اندر کوئی پانی نہیں، اوپر کوئی پانی کا اثر نہیں، اور بندہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اندر. آپ نے سلام کیا تو اس نے اپنی نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ تو کہا کہ حضرت میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کی 70 سال تک خدمت کی. میں نے ان 70 سالوں میں کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں، صرف ماں باپ کی خدمت کی. میری ماں نے مرتے مرتے جب 70 سال بیتے خدمت کو، تو میری ماں نے مرتے مرتے دعا کی کہ اللہ اس کی عمر خوب لمبی کر دے، اس کی عمر کو لمبی کر دے، عمر دراز کر دے اس کی. ماں تو یہ دعا دے کر گئی. پھر باپ کی خدمت کی تو باپ نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو عبادت کا بڑا شوق ہے، تو اس کو ایسی جگہ عبادت کا مقام دے جہاں شیطان کا گزر نہ ہو، شیطان اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسے مقام پہ اس کو پہنچا دے. ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک دن میں سیر کے لیے آیا، اسی سمندر میں سیر کے لیے آیا، تو مجھے یہی قبہ نظر آیا. جب مجھے یہ قبہ نظر آیا تو اس کے دروازے مجھے کھلے ہوئے نظر آئے. جب دروازے کھلے ہوئے نظر آئے تو میں اس قبے میں داخل ہو گیا، اور جب قبے میں داخل ہوا تو پھر میں یہاں آ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں سمندر کی، یہ قبہ پھر سمندر کی تہ میں چلا گیا. آپ نے فرمایا کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا حضور سلیمان علیہ السلام سے، کیا حضور ایک پرندہ روزانہ آتا ہے،
اور وہ انسان کے سر کی طرح زرد رنگ کی، انسان کا سر جتنا بڑا اتنا بڑا زرد رنگ کی کوئی چیز لاتا ہے، اور میں اس کو جب کھاتا ہوں تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب کی لذتوں کی آقا اثر مجھے اس میں محسوس ہوتا ہے۔